بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ۔ میرے تمام دیکھنے والے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں شیراز مغل، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، چونکہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، کچھ دن گزر چکے ہیں، تو اسی مناسبت سے اب میں کوشش کروں گا کچھ ایک ساتھ بنا کر جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کروں۔ تو اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، کچھ ٹائم پہلے میں نے نشر الطیب کا جو اشرف علی تھانوی صاحب نے جو نشر الطیب کتاب لکھی، اس میں سے میں نے ایک بڑی زبردست بات پڑھی تھی، وہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، آپ نے ایک حدیث کوٹ کیے، اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، کہ اے جابر، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا تھا۔ اچھا، یہ جو نور تھا، یہ نور اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء، انسانوں اور جنات، اس سے پہلے آپ کا نور پیدا ہو چکا تھا۔ اس حدیث سے یہ چیز واضح ہوتی ہے، یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، کہ جابر، اللہ نے تمام اشیاء سے پہلے، مطلب اس وقت نہ چرند تھے، نہ پرند تھے، نہ حیوانات، نہ جمادات، نہ یہ زمین، نہ یہ آسماں، اس سے بھی پہلے، تمام اشیاء سے پہلے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی نور کو پیدا کیا۔ اب یہی نور جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکتا تھا، پھر وہ پے در پے آدم علیہ السلام سے پھر ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام تک پہنچا، شیس کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائیل تک، میلائیل سے بیارت، بیارت سے ادریس، ادریس سے متبشر، متبشر سے نمک نیک نام، نمک نیک نام سے نوح، نوح سے سام، سام سے زلعاد، زلعاد سے شالے، شالے سے عابر، عابر سے داتا، اس طرح ہوتے ہوئے اسماعیل ذبیح اللہ تک، اسماعیل ذبیح اللہ سے ہوتے ہوئے پھر عبد المناف تک جب پہنچا، تو عبد المناف تک جب یہی نور پہنچا، اس کے بعد آپ کے بیٹے تھے، آپ کے تقریباً 4 بیٹے تھے، جن میں ایک ہاشم جن کا نام تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاشمی بھی کہا جاتا ہے۔ تو جب یہی نور چمکتا ہوا ہاشم تک پہنچا، تو اس وقت چونکہ عبد مناف کے انتقال کے بعد مکے کی جو ریاست تھی وہ ہاشم کے ہاتھوں میں آ چکی تھی، اب وہ اس کے سردار بھی تھے اور وہی اس وقت اس کے حق میں وقت بھی تھے۔ تو آپ کو ہاشمی اسی لیے کہا جاتا ہے۔ آپ کے دور کے اندر قحط سالی کا دور شروع ہوا، تو فاقے شروع ہو گئے، لوگ بھوک سے مرنا شروع ہو گئے، تو آپ نے ایک بہت بڑا دسترخوان بچھایا تھا، جس میں آپ نے خود توڑ توڑ کے روٹیاں لوگوں کو پیش کی، اس وجہ سے آپ کو ہاشمی بھی کہا جاتا ہے۔ تو پھر حضرت ہاشم، ان کی بیٹے عبد المطلب تھے۔ جب حضرت ہاشم کا انتقال ہوا، پھر آپ کے بیٹے عبد المطلب کے ہاتھ میں وہ ریاست آئی، مکہ کی ریاست۔ تو آپ ہی کے دور میں جو پیشانی میں، آپ کی پیشانی میں بھی یہی نور چمکتا تھا، کیونکہ آپ پاک پشتوں سے ہوتے ہوئے پاکوں میں منتقل ہو رہے تھے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو جب یہی نور حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں چمکتا تھا، اس وقت قبیلے کے بڑے سرداروں میں سے تھے، ریاست آپ کے ہاتھ میں تھی، اس وقت ایک، چونکہ آگے میں نے ولادت کی طرف جانا ہے، شروع سے مختصراً میں ایک تمہید باندھ رہا ہوں، آگے انشاءاللہ کچھ ایک ساتھ کی صورت میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو جب حضرت عبد المطلب کے ہاتھ میں قبیلہ آیا، اس وقت انہیں کسی نے بتایا کہ جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا تھا، وہاں پر کچھ خزانہ ہے۔ تو آپ نے وہاں جب خزانہ ڈھونڈنا چاہا تو زمزم کے قریب، تو اس وقت آپ کو خزانہ نہیں ملا۔ پھر آپ نے منت مانگی تھی، منت جو مانگی، یہ منت مانگی تھی، اگر مجھے یہ خزانہ مل جاتا ہے تو میں اپنے ایک بیٹے کو قربان کر دوں گا۔ تو جب آپ نے یہ منت مانگی حضرت عبد المطلب نے، تو اس وقت پھر وہاں سے کچھ جو چیزیں تھیں وہ آپ کو ملی۔ تو اب چونکہ آپ نے منت کو پورا کرنا تھا، تو اس وجہ سے پھر سب سے جو شاید چھوٹے بیٹے تھے حضرت عبداللہ، ان کی پیشانی میں بھی نور چمکتا تھا۔ اس وقت یہ ہوا کہ ان کی قربانی کر لیتے ہیں، لیکن پھر قبیلے والے اور خاندان والے اور گھر والوں نے کہا ہم قربانی نہیں کریں گے، ہم قربانی نہیں کر سکتے، چونکہ ایک تو حضرت عبداللہ خوبصورت بھی تھے اس وقت، اور ان کی پیشانی میں نور بھی چمکتا تھا۔ تو جیسے پھر یہ بات ہوئی کہ اس کی جگہ پر وہاں جو اس وقت عالم تھے، تورات انجیل کے جو عالم تھے، ان کو بلا کے مشورہ کیا گیا۔
تو انہوں نے یہ بتایا کہ آپ ایک کام کریں، آپ صدقہ کر دیں، آپ قربانی کرتے کسی اور چیز کی۔ پھر آپ نے 10 اونٹوں کی قربانی کی جو کہ اس وقت پوری نہیں ہوئی تھی۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے تقریباً حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ قربان کیے، ایک روایت میں آتا ہے تقریباً آپ نے 500 اونٹ قربان کیے۔ اور وہاں قربانی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب جب بظاہر دنیا میں نہیں آئے تھے، اس سے پہلے جو قربانی کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا، کوئی بھی چیز قربان کر کے باہر رکھی جاتی روشنی میں یا دھوپ پر، اس وقت ایک آتش فضا آتی تھی آگ کی طرح کی، وہ اس کو جلا دیتی۔ پھر پتہ یہ چلتا تھا لوگوں کو کہ اللہ نے قربانی قبول کر لی۔ اب کافی دن گزر چکے تھے، آپ نے 10 اونٹ قربان کیے، پھر 100 کیے، پھر 500 اونٹ قربان کیے، آتش فضا نہ آئی، اس کا وہ انتظار کر رہے تھے۔ پھر حتیٰ کہ آپ نے آپ کے ساتھ جو خاندان والے تھے سب نے مل کے جب بات کی، سب نے مل کے جب عبد المطلب کے ساتھ مل کے دعا کی کہ یا اللہ اب یہ قربانی قبول کر لیں، تو اس وقت وہ قربانی پھر آتش فضا آئی اور وہ قربانی قبول ہو گئی، یعنی حضرت عبداللہ کو قربان نہیں کیا گیا، پھر جو ہے ان کی جگہ پر قربانی کر دی اونٹوں کی۔ پھر جب یہی ساتھ دور چل رہا تھا، جب حضرت عبداللہ کا دور شروع ہوا تو حضرت عبداللہ، چونکہ حضرت عبد المطلب اس وقت حیات تھے، تو حضرت عبداللہ کے پیشانی میں نور چمکتا تھا، تو وہی نور تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پشت در پشت پاک پشتوں میں سے ہوتے ہوئے حضرت عبداللہ تک پہنچا۔ تو حضرت عبداللہ ایک دن اپنے گھر سے باہر نکلے تو ایک عورت تھی جو وہاں کی سرداروں کی بیٹی تھی، جو بڑے امیر سرداروں کی بیٹی تھی۔ جب حضرت عبداللہ کو اس نے دیکھا، چونکہ وہ جو عورت تھی وہ توریت اور انجیل اس نے حفظ کیا ہوا تھا، اس کی وہ عالم تھی، تو جب اس نے حضرت عبداللہ سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہو، آپ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، تو حضرت عبداللہ نے بتایا تھا کہ میں اس طرح فلاں ہاشم قبیلے سے ہوں، ہاشمی ہوں۔ اور پھر اس عورت نے جب یہ تفصیل مانگی، پھر بتایا کیا آپ کے ابو نے کوئی منت مانگی تھی؟ تو چونکہ توریت اور انجیل میں یہ چیز پہلے سے موجود تھی کہ ایک ایسا اس نسل میں سے ایک ایسے لوگ آئیں گے، ایک ایسا بندہ آئے گا جو منت مانگے گا اور اس کی پھر اولاد میں سے آخری زمان نبی کی ولادت ہوگی۔ تو اس عورت نے پھر حضرت عبداللہ کو کہا چلو شرائط، چونکہ اس کو پتہ چل چکا تھا شرائط ساری پوری ہیں جو توریت اور انجیل میں لکھی تھی، تو اب وہ نور نبوت جو حضرت عبداللہ کے پیشانی میں چمک رہا تھا، وہ اس عورت نے شادی کا بھی کہا کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا چونکہ میں نے اپنے والد امجد سے نہیں پوچھا ہوا، والد ماجد سے نہیں پوچھا ہوا، تو ان سے مشورہ کر کے پھر بتاتا ہوں۔ لیکن جب آپ واپسی گئے تو حضرت عبد المطلب نے پہلے سے ہی حضرت آمنہ بنت وہب، حضرت آمنہ سے آپ کی شادی پہلے سے ہی تہیہ کر دی تھی، تو آپ کی شادی ان سے ہوگی۔ اب چونکہ جو نور آپ کی پیشانی میں تھا وہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اطہر میں آ چکا تھا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد جب دوبارہ اسی عورت سے ملاقات ہوئی، اس عورت نے دیکھتے ہی بتا دیا کہ آپ کے چہرے میں جو نور تھا، آپ کی پیشانی میں جو نور تھا، اب وہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اب اسی دور میں جو مشہور واقعہ ہوا، ولادت سے کچھ ٹائم پہلے 1 مہینہ 55-20 اس طرح کی روایت آتی ہیں، اس سے پہلے ایک ابراہا لشکر لے کے آیا تھا جس نے کعبے پہ چڑھائی کر کے کوشش کی تھی کہ کعبے کو گرایا جائے۔ اس کی وجہ یہ بنی تھی، کعبے کے پاس سے ایک بندہ ابراہا کے پاس گیا تھا۔ ابراہا نے اپنا ایک کعبہ بنایا تھا، لوگوں کو دعوت دیتا تھا کہ وہ یہاں آ کے کعبہ کا طواف کریں یا یہاں آ کے عبادت کریں، لیکن لوگ وہاں نہیں جاتے تھے۔ تو یہاں کعبے کے پاس سے ایک بندہ گیا، اس نے جو کعبہ بنایا تھا وہاں سے کچھ سامان اٹھا کے کعبے میں آ گیا۔ تو پھر ابراہا جو وہاں یمن کا بادشاہ تھا، اس کو جب خبر ہوئی تو اس نے غصے میں آ کے پھر ایک لشکر تیار کیا، جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ اس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ تو خیر جب لشکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہا چھوٹی چڑیوں کے ذریعے اصحاب فیل جو ہاتھیاں تھیں، اس ابراہا کے لشکر کو چڑیوں کے ذریعے سے کنکریاں ماری اور وہ لشکر تباہ ہو گیا تھا۔ تو اسی کے کچھ مہینوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تو آج کچھ میں جو تمہید میں نے باندھی، اس کے بعد انشاءاللہ کچھ ایک ساتھ میں آپ کی نظر کروں گا، پھر ولادت کی طرف آؤں گا، پھر مختصراً جو ہے انشاءاللہ جلد از جلد کوشش کرتا ہوں ایک ساتھ کو کمپلیٹ کروں۔